رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کھاؤ، ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ہے کہ پکا اور سچا مومن بن جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کامیابی ہمارے لیے ہے، سرفرازی ہمارے لیے ہے، کامرانی ہمارے لیے ہے، لیکن شرط ہے کہ جس دن سے ہم پکا مومن بن جائیں، جس دن سے ہم سچا مومن بن جائیں، اسی دن سے کامیابی قدم چومے گی۔ آج ہم کہتے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، آج کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کون سا مسلمان ہے، ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم پوری دنیا کے نشانے پہ کیوں ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ابھی تک ہم مومن نہ بن پائے۔ اس لیے کہ جس دن ہم مومن بن جائیں گے، اس دن ہمارے قدم جو ہوگی وہ مسجد کے طرف، ہم جو پڑھیں گے وہ مسجد کے طرف، ہم جو پڑھیں گے قرآن کی طرف۔ لیکن آج ہمیں کیوں لوگ پریشان کرتے ہیں؟ آج کہتے کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آج کیوں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے؟ آج کیوں شہر سے بے شہر کیا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے نشانے پر ہم پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہ بھیک بگوں کا کٹورا دے دیا جائے۔ پوری دنیا اسی بات پہ بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہ بھکاریوں کا پیالہ پکڑا دیا جائے۔ امریکہ بھی اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ مسلمانوں کو بھکاریوں کے لائن پر کھڑا کر دیا جائے۔ رشا بھی اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دولت چھین لی جائے۔ چچیا بھی اسی بات پہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت کی کرسی چھین لی جائے۔ پوری دنیا اسی بات پہ ہے کہ مسلمانوں کو لاوارث بنا دیا جائے، مسلمانوں کو کمزور بنا دیا جائے، مسلمانوں کو مزدور بنا دیا جائے، مسلمانوں کو تنہا تنہا اور اکیلا بنا دیا جائے۔ گویا کہ پوری دنیا اسی بات پہ ہے کہ مسلمانوں کو لاٹھوں بھکاریوں کے چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے۔ پوری دنیا اسی بات پہ بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کے پلیٹ کے گوشت کی بوٹیاں چھین لی جائے۔ لیکن میں مٹتا ہوں اے نادان، تو اسی بات پہ ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ میں کہنا چاہوں گا اے امریکہ تو بھی سن لے، افریقہ تو بھی سن لے، چچیا تو بھی سن لے، رشا تو بھی سن لے، آسٹریلیا تو بھی سن لے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام گوشت کی بوٹیوں سے پھیلا ہے؟ ارے اسلام کسی گوشت کی بوٹیوں سے نہیں پھیلا ہے، ارے اسلام تو میرے مصطفیٰ کی سوچی روٹیوں سے پھیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑے آسانی سے پھیل گیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر دولت کے بل بوتے پر اسلام پھیلا ہوتا تو جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں دولت ہوتی تب تک اسلام ہوتا، دولت ختم اسلام سے مر جاتا۔ گویا اگر حکومت کے بل بوتے پر اگر اسلام پھیلا ہوتا تو جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کی کرسی ہوتی، جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں بادشاہت ہوتی تب تک اسلام ہوتا۔ جیسے ہی بادشاہت ختم اسلام سے مر جاتا۔ لیکن نہ ہی اسلام کسی سکے سے پھیلا ہے، نہ ہی کسی ٹھیکیدار سے پھیلا ہے، نہ ہی کسی جاگیردار سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام پھیلا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے کردار سے پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے کیریکٹر سے پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم چلتے تھے، کردار جب لوگ دیکھتے تھے تو اسلام قبول کرتا تھا۔ لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج کہتے کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام کی تو نہ سوچو، اسلام کی حفاظت کرنے والا میرا پروردگار ہے، لیکن تم اپنے نسلوں کا سوچ لو کہ تیری نسل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اسلام پھیل گیا، نہیں، بلکہ جب حضرت صدیق نے صدق کا تاج پہن کر جب صداقت کا تیور لیا ہے اور جب کردار مصطفیٰ دل میں بسا کر، اخلاق مصطفیٰ دل میں بسا کر، کیریکٹر مصطفیٰ دل میں بسا کر، طریقہ مصطفیٰ دل میں بسا کر، سنت مصطفیٰ دل میں بسا کر، اما جب صداقت کا تیور لے کر آگے بڑھا
پھر اسلام پھیلا اور میرے عمر جب عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر جب پیشانی کو سجدوں کا نشان سے سجا کر اور جب کردار مصطفیٰ کو لیا ہے تو وہی عمر جب آگے بڑھا میرے مصطفیٰ کریم کے نبوت کے اعلان کے بعد 20 سے 25 سال کے اندر حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر لی ہے۔ اسپشٹ شبدوں میں کہنا چاہوں گا کہ 20 سے 25 سال کے اندر میں آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ واہ واہ سال کے اندر سبحان اللہ پرچم لہرا دیا، پرچم اسلام لہرا دیا۔ اور جب میرے علی شجاعت کا تاج لے کر اور جب خیبر کے طرف بڑھا ہے تنے تنہا علی ہاتھ میں تلوار لی اور لے کر جب تنے تنہا خیبر کی طرف بڑھا ہے تو تنے تنہا علی خیبر کا قلعہ اٹھا کر پرچم اسلام کو گاڑ دیا۔ گویا حضرت علی نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں اما علی کو تنے تنہا نہ سمجھ لو، اس لیے کہ علی نے دل میں نبی کی محبت لے کر چلا ہے، دل میں کردار مصطفیٰ لے کر چلا ہے، اور جو علی نبی کی محبت لے کر چلے ہمارا دنیا کا کوئی مائے کا لال نہیں جو علی کو پچھاڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ اما وہ علی کو کون پچھاڑ سکتا جو علی نبی کی محبت لے کر چلے، کردار مصطفیٰ لے کر چلے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گوشت کھا لو مسلمان کا نام ہو گیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر گوشت کھانے کا نام مسلمان ہوتا تو پھر گوشت کھاتے رہو، اسلام پھیلتا جائے گا۔ لیکن جس دن سے اپنے دل میں نبی کی محبت بسا لو گے، جس دن سے ایک پیشانی کو سجدوں کے نشان سے سجا لو گے، یاد رکھو جس دن سے سجدوں کی طرف یہ پیشانی پہ آ جائے گی تم ہی کامیاب رہو گے۔ آپ کو پتا، بڑی تیزی میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی صاحب، کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب کے ذریعے، کہ آسٹریلیا کے ایک جنگل میں آگ لگی تھی۔ آسٹریلیا کے ایک جنگل میں آگ لگی تھی، اما آگ تو لگ گئی لیکن کسی کی طاقت نہیں کہ وہ آگ بجھا دے۔ کہا جاتا کم و بیش 480 ملین جانور جل کر راکھ ہو گئے، جل کر خاکستر ہو گئے، گویا کہ وہاں کے سارے لیڈران جمع ہو گئے، اما کسی طرح آگ بجھائی جائے۔ وہاں کے پی ایم آ گئے، ایم پی آ گئے، ایم ایل اے آ گئے، جتنے لیڈران تھے، بڑے بڑے دانشور بھی آ گئے، بڑے بڑے سائنسداں آ گئے، بڑے بڑے انجینئر آ گئے، لیکن کسی کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس آگ کو بجھا دے۔ اما بڑی بڑی مشینیں بھی لائی گئی، لیکن جیسے ہی پانی دیتا اور آگ بھڑک گئی، اما کسی کے اندر وہ طاقت نہیں کہ آگ بجھا دے۔ وہاں کے سرکار پریشان ہو گئے، اگر آگ بجھے گی کیسے؟ اگر آج ہم نے آگ نہ بجھائی پورے آسٹریلیا کو یہ آگ جلا کر راکھ کر دے گی، اگر کس طرح بجھایا جائے؟ گویا کہ وہاں کے سرکار نے گھٹنوں ٹیک دیے، بڑے بڑے دانشور تھک ہار گئے، بڑے بڑے سائنسداں تھک ہار گئے، وہاں کے بڑے بڑے لیڈران پریشان ہو گئے، اگر کس طرح آگ بجھائی جائے، اگر کس طرح اس آگ کو بجھائی جائے؟ کوئی آگ بجھانے والا نہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یار کوئی آگ بجھانے والا نہیں، اگر جانور بھی رو رو کر لفظ دعائی دے رہے، اے مولا کوئی محسن انسانی جب بھیج دے، اے مولا کوئی رہنما بھیج دے، اے مولا کوئی رہبر بھیج دے، اے مولا کوئی تو محسن بھیج دے تاکہ ہمارے بچوں کی جان بچا دے، اے مولا ہماری جان بچا دے، جلنے سے ہمیں کوئی روک لے۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں کہ اس جانوروں کا جان بچا لے، اس بے زبان جانور کا جان بچا لے، اس بے زبان جانوروں کی جان بچا لے۔ ہمارا کوئی اس وقت نہیں، تب غریب مسلمانوں نے دیکھا یار اب کس طرح کی جائے۔ آخر سائنسداں آ گئے، وہ بھی تک ہار گئے، بڑے بڑے دانشور آئے، وہ بھی تک ہار گئے، یہاں کے سرکار بھی تک ہار گئے۔ آخر کرو تو کرو کیا؟ تب مسلمانوں نے سوچا چلو غسل کرتے ہیں، غسل کیا، ٹوپی پہنا، کپڑا پہنا اور مسلح لے کر چلا ہے۔ گویا کہ آسٹریلیا کے لوگوں نے دیکھا یہ مسلح لے
کر کہاں ہے چند مسلمان. لوگ ہنسنے لگے, دنیا ہنسنے لگی کہ بڑے بڑے لیڈران لگ گئے لیکن آگ نہ بجھا پایا. لیکن یہ کہاں جا رہے, آخر آگ کیسے بجھا سکتا ہے؟ گویا کہ دنیا ہنس رہی لیکن مسلح لے کر چلا ہے میدان کی طرف, مسلح لے کر چلا ہے, مسلح سڑک پر بچھا دیا گیا, میدان پر بچھا دیا گیا. ارے کس میدان پر مسلح بچھایا ہے؟ جس میدان پہ مسلح بچھانے سے منع کیا تھا, جس میدان میں چلا ہے استسقاء کی نماز ادا کرنے کے لیے, جس میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے سے روکا جا رہا تھا, جس میدان میں سجدہ کرنے چلا ہے, جس میدان میں سجدہ کرنے سے روکا جا رہا تھا, وہی غریب مسلمان مسلح بچھا دیتا, اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے. گویا کہ اللہ اکبر, اے مولا تو سب سے بڑا ہے, اے مولا تو سب سے بڑا ہے. گویا کہ رکوع کرتا سبحان ربی العظیم, سجدہ کرتا سبحان ربی العظیم. گویا کہ جیسے ہی سجدہ سے سر اٹھاتا, اپنے جھولی کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتا, اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتا اور دعا کرنے لگتا, اے مولا تو تو دلوں کی راز کو جانتا ہے, اے مولا آج ہم دولت مانگنے نہیں آیا, اے مولا آج ہم اولاد مانگنے نہیں آیا, اے مولا آج ہم اپنے مال و دولت مانگنے نہیں آیا, اے مولا تو دیکھ رہا کہ بے زبان جانور چل کے خاک کی طرح ہو رہے, اے مولا میں گناہگار ضرور ہوں, اے مولا ہم لوگ بدکار ضرور ہوں, اے مولا ہم گناہگار سیاہکار ضرور ہے, اے مولا آج تو ہمیں نہ دے, اے مولا صدیق کی صداقت کا صدقہ دے دے, مولا عمر کی عدالت کا صدقہ دے دے, مولا عثمان کی صحابت کا صدقہ دے دے, مولا علی کی شجاعت کا صدقہ دے دے, مولا امام پاک کی شہادت کا صدقہ دے دے. ہم ادھر دعا کر رہا تھا, ادھر بادل تڑکنے لگا, بادل گرجنے لگا, آگے جب بادل گرجنے لگا تو بارشیں ہونے لگی. ہم جو آج آسٹریلیا کے شہر کا پانی نہ بجھا پایا, ہم آسمان سے چند قطرہ ٹپکا ہے کہ پوری آگ بجھ گئی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. گویا کہ جس آگ سرکار نہ بجھا پائے, بڑے بڑے لیڈران نہ بجھا پائے, جس آگ کو بڑے بڑے سائنسدان نہ بجھا پائے, ٹیکنالوجی نہ بجھا پائے, یہ غریب مسلمان کی دعا ایسے قبول ہو گئی کہ رب نے یہ بتا دیا, اے میرے بندو اسی کا تو انتظار تھا تاکہ میں دنیا والوں کو یہ دکھا دوں کہ سجدے کا پاور کیا ہوتا ہے, نماز کا پاور کیا ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کا پاور کیا ہوتا ہے. گویا کہ مسلمانوں جس دن اس پیشانی کو سجدہ سے سجا لو گے, اس دل کو نبی کی محبت پہ بسا لو گے, اسی دل سے جب یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکے گی, تو جب رب کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکے گی تو پوری دنیا تیرے آگے جھکے گی. یہ پیشانی جھکا کر تو دیکھ تو رب کی بارگاہ میں, پھر دیکھو کیسے کامیاب ہوتے ہو. قسم خدا کی جب نبی کی محبت لے کر چلو گے, جب کیریکٹر مصطفیٰ لے کر چلو گے, جب کردار مصطفیٰ لے کر چلو گے, تب پتا چلے گا. آج ہم تو بیان کر دیتے ہیں میرے غریب نواز نے اسلام پھیلایا, ہم خواجہ کا ہندوستان تو نعرہ لگا لیتے, لیکن پتا ہے کس طریقے سے انہوں نے اسلام پھیلایا. ایسے ہی گوشت کھا کر اسلام پھیلا لیا. ارے بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے یہاں, سب تھک ہار گئے, سب چلے گئے. اور جس دن میرے غریب نواز اس ہندوستان میں آئے تھے, اسی دن ایک بڑے بادشاہ ہار کر ہندوستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. میرے غریب نواز سے پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم اسلام پھیلانے آئے. کہا اچھا, ہم تو بڑے بڑے فوجیں لے کر آئے, کمانڈو لے کر آئے, لیکن ہم نے نہ پھیلا پایا, ہم ہندوستان کی زمین نہ لے پایا, تم کیسے لوگ یہ چند فقیر آئے ہو؟ میرے غریب نواز نے کہا میں اسلحے لے کر نہیں آیا, میں کوئی ساز و سامان لے کر نہیں آیا, میں تو کردار مصطفیٰ لے کر آیا ہوں, میں تو اخلاق مصطفیٰ لے کر آیا ہوں. میں کچھ نہ کہوں گا, میرا چہرہ دیکھے گا, لوگ کلمہ پڑھ لے گا. اور دلی میں قیام کیے, دلی سے اجمیر جاتے جاتے 90,000 کو کلمہ پڑھایا, اور 90 سے 95 لاکھ کو میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. لیکن ہم بھی اگر طریقے کو اپنا لیں تو قسم خدا کہ ہم بھی کامیاب رہیں گے. پروردگار سے دعا ہے رب ذوالجلال جتنے حاضر ہیں مولا سبوں کی حاضری قبول عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ